اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا چیپٹر حاجی اکبر جو منشی پریم چند کا افسانہ ہے، اور یہ منشی پریم چند اردو ادب کے پہلے افسانہ نگار ہیں، اور حاجی اکبر مرکب اضافی یعنی بڑا، مرکب توصیفی بڑا اکبر بڑا اور اصغر چھوٹا، تو مرکب توصیفی آتا ہے یہ حاجی اکبر بڑا صفت ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں یہاں سے چھوڑا گیا، وہاں سے میں آگے چلنا چاہوں گا۔ جب شاکرہ نصیر کی مکمل حالت، اس کی بیماری کی کنڈیشن کو اس کی زبانی سنتی ہے، صابر حسین کی زبانی ریلوے اسٹیشن پر، دلی ریلوے اسٹیشن پر جب شاکرہ کے پیچھے صابر حسین آتا ہے نصیر کا والد اسے واپس لے جانے کے لیے، تو وہ گاڑی سے نیچے اتر آ جاتی ہے صابر حسین کو ریلوے اسٹیشن پر بائی سائیکل پکڑا ہوا اور گاڑیوں میں جھانکتے ہوئے دیکھتی ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ میں حج پر جا رہا ہوں، نیچے اتر آ جاتی ہے۔ اب پھر نصیر سے دعا سلام ہوتی ہے، صابر حسین سے نصیر کا پوچھتی ہے۔ صابر حسین جو ہے نصیر کی مکمل کیفیت، بیماری کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت، رونے کی کیفیت بتاتا ہے، تو کہتا ہے کہ دودھ بھی نہیں پیتا، 2 دن سے اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ آپ کے پاس جانے کے بعد 2 ہفتے تو انا انا کی رٹ لگاتا رہا، یہ ادر انا کدھر گئی، یہ دودھ پلانے والی عورت کو انا کہتے ہیں، کدھر گئی انا، تو یہ ضد پر اڑا رہا، اور پھر 1 ہفتے سے وہ کھانسی اور بخار میں مبتلا ہے، اور جب آپس میں ان کی آپس میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور شاکرہ کو بڑی پریشانی کا اظہار کرتی ہے، شاکرہ افسوس کا اظہار کرتی ہے کہ نصیر سے میں نے بدلہ لے لیا شاکرہ کا، شاکرہ خیر بد اخلاقی سی تھی یا جو بھی تھی، مجھے برداشت کرنا چاہیے تھا، مجھے احساس نہیں ہو کہ نصیر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور میرے پیچھے بیمار ہو جائے گا، ورنہ میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے اس گھر میں، برا بلا ہر وقت سنتی، لیکن وہاں سے میں قدم نہ نکالتی، یعنی وہاں سے میں نہ جاتی۔ قدم نکالنا اس کی علم بیان کی روح سے بجائے مرسل کی قسم ہے، جز بول کر کل مراد دینا، یعنی قدم جز ہے اور پورا جسم جو ہے وہ کل ہے، قدم نکالنے سے مراد ہے پورا جسم نکالنا۔ آپ جناب وہ پوچھتی ہے کہ دودھ پیتا ہے کہ پیتا، وہ کہتا ہے دودھ کی بات کرتی ہو، 2 دن سے اس نے آنکھیں نہیں کھولی، تو تم دودھ کی بات کرتی ہو، بہت زیادہ بیمار ہے، تو گاسی پھر کیا کرتی ہے کہ اس کا سامان جو ہے گاڑی پر رکھا ہوا ہے ریلوے اسٹیشن پر، وہ کلی کو، مزدور کو، بوجھ اٹھانے والے کو کلی کہتے ہیں، اسے 2 دفعہ پکڑتی ہے، ارے او کلی، ارے او کلی، اے مزدور، پھر کہتی ہے مزدور بیٹا آ کے میرا اسباب گاڑی سے اتار دے، بیٹا آ جا اور آ کر میرا سامان جو گاڑی پر رکھا ہوا ہے اسے اتار دے، اب مجھے حج وج کی نہیں سوجھتی، اب مجھے حج وج، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب ہے تاب مومن، یعنی حج معنی رکھتا ہے اور وج جو ہے معنی نہیں رکھتا، ایسا مرکب جس میں ایک بامانی لفظ کے ساتھ ایک اور بے معنی لفظ لگا دیا جائے، بے معنی، اب وج کے معنی نہیں، بے معنی لفظ لگا دیا جائے، جس طرح چائے وائے پانی، چائے وائے پانی، تو یہ کیا ہو گیا، یہ بھی ہے مرکب تابع مومن، تو یہ بھی مرکب تابع مومن ہے، تو اسے مرکب تابع مومن ہے۔ تو کہتی ہے اب مجھے حج کی ضرورت نہیں، حج کی کوئی فکر نہیں ہے، سوجھتی فکر ہو، یعنی ابھی مجھے حج کی کوئی فکر نہیں، ابھی کوئی چاہت نہیں ہے، مجھے حج کا کوئی شوق نہیں، میرا سامان گاڑی سے نیچے اتار دے۔ ہاں بیٹا جلدی کر، ٹھیک ہے بیٹا جلدی کر، فوراً میرا سامان
گاڑی سے نیچے اتار دے، میاں دیکھیے کوئی یکا ہو تو ٹھیک کر لیجیے۔ اب صاحب حسین کو کہتی ہے میاں دیکھیے، میاں آقا والی وارث کے لیے یہ لفظ لگتا ہے قابل احترام کے لیے جو اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ میاں مخاطب کرتی ہے صاحب حسین کو، میاں کوئی یکا ہو تو ٹھیک کر لیجیے، مطلب ہے کہ کوئی تانگا ہے تو اسے لے آئے تاکہ اس پیٹ پر گھر واپس چلے جائیں، یعنی آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں چلی جاؤں، تانگا لے لیں۔ صاحب حسین تانگا لے آتے ہیں، یکا روانہ ہوا، وہ یہ اس پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا سامان اس پر رکھ دیتے ہیں۔ یکا روانہ ہوا، سامنے سڑک پر کئی بگیاں کھڑی تھیں، بگیاں تانگے گھوڑا گاڑیاں کئی سامنے سڑک پر کھڑی تھیں۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، عباسی بار بار جھنجھلاتی یعنی تڑپتی، وہ چاہتی تھی کہ سڑک خالی ہو اور گھوڑا تیز تیز چلے تاکہ میں پہنچوں اور نصیر کی حالت جا کر دیکھوں کہ اس کا کیا حال ہے۔ اور یکا بان سے کہتی تھی، یکا بان تانگا چلانے والے سے کہتی تھی، رابطہ اسے مخاطب کرتی ہے، بیٹا جلدی کر، میں تجھے کچھ زیادہ دے دوں گی۔ بیٹا، یہ تانگا بان کو کہتی تانگے والے، بیٹا جی آپ جلدی کریں، میں آپ کو زیادہ پیسے دے دوں گی، جو آپ کی اجرت ہے، جو آپ کی مزدوری ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، اس سے زیادہ پیسے دے دوں گی، جلدی اپنا تانگا چلا۔ راستے میں مسافروں کی بھیڑ دیکھ کر اسے غصہ آتا تھا۔ جب راستے میں عباسی دیکھتی کہ مسافر ہیں اور رش ہے اور تانگے کو چلنے میں دشواری پیش آتی ہے، سڑک پر رش ہے، تو اسے سخت غصہ آتا تھا۔ جب آدمی جلدی میں کہیں جا رہا ہو اور ٹریفک بہت زیادہ ہو یا آگے لوگ آ رہے ہو اور راستہ نہ ملا ہو تو آدمی کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ گھوڑے کے پر لگ جاتے۔ اب عباسی کا دل یہ چاہتا تھا کہ گھوڑے کے پر لگ جائیں اور یہ اڑ کے چلا جائے اور میں فوراً نصیر کے گھر میں پہنچ جاؤں اور اسے دیکھ لوں۔ لیکن جب صابر حسین کا مکان قریب آ گیا، تانگا چلتا گیا، اور جب صابر حسین کا یعنی نصیر کا جس کے پیچھے یہ چاہ رہی تھی، اس کی محبت بھی گرفتار دایا، اس کی ہمدردی کے لیے، نصیر کی جان بچانے کے لیے اس پر اپنے حج کو قربان کر دیا جا رہی تھی، تو عباسی کا سینہ زور زور سے اچھلنے لگا، یعنی اس کی سانس تیز ہو گئی، گھبراہٹ کا شکار تھی کہ پہنچوں، اور انتظار کی جو شدت سے جو ہے اس کی سانس تیز ہو گئی، سینہ زور سے اچھلنے لگا، سانس تیز ہو گئی، سر تیورا گیا، سر چکرا گیا، بار بار دل سے دعا نکلنے لگی، یعنی ہوش میں نہیں رہی، دیوانوں جیسی کیفیت اس کی ہو چکی تھی، بہت جلدی کا شکار تھی اور بار بار دل سے دعا نکلتی تھی، اس کے دعا کر رہی تھی، سب خیر و عافیت ہو، خیر و عافیت مرکب تھی، یعنی خیر و عافیت مرکب عطفی، ایسا مرکب جو معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب عطفی۔ خیر و یعنی سب خیر و نصیر زندہ سلامت رہے اور صحت مند رہے، کسی قسم کا حادثہ نہ ہو، بری خبر نہ ملے۔ یکا صابر حسین کی گلی میں داخل ہوا، اتنے میں تانگا صابر حسین کی سٹریٹ میں انٹر ہو گیا، داخل ہو گیا اس گلی میں۔ دفتر اچانک عباسی کے کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی، اچانک دایا سنتی ہے کہ اس کے کان میں کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کلاس بات یہ ہے کہ جب انسان کو کچھ صدمہ ہو یا اس طرح کے آثار ہوں، اس طرح کی توقعات ہوں کہ کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، تو نیچرلی بھی ایسے انسان جو ہے وہ اس کا جو لاشعور ہے اس میں یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں ہو سکتا کیا ہو جائے۔ رونے کی آواز آئی، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، کلیجہ منہ کو آنا محاورہ، گھبرانا، رنج یا غم سے بےقرار ہو گئی، بےقرار تھی وہ، اس رونے کی آواز سن کے دکھ اور غم سے بےقرار تھی، سخت بے چین تھی، سر تیورا گیا، سر چکر آ گیا اس کا،
افسوس کے ساتھ ہوش ٹھکانے نہیں رہے، معلوم ہو دریا میں ڈوبی جاتی ہوں، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میں دریا میں ڈوب جاؤں گی، میری زندگی کا اختتام ہو جائے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ جی چاہا دل چاہ کہ یکا سے کود پڑوں، ایسی حالت میں جب اس نے کسی رونے کی آوازیں سنی تو اس نے ایسا دل کیا کہ اس میں تانگے سے چھلانگ لگا دوں اور فوراً نصیر کے گھر میں جا کر انٹر ہو جاؤں کہ کیا معاملہ ہے، کیوں رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ مگر ذرا دیر میں معلوم ہوا، لیکن کچھ وقت کے بعد پتہ چلا کہ ایک عورت میکے سے ودا ہو رہی ہے، یعنی وہ جو رونے کی آوازیں تھیں وہ اس لیے آ رہی تھی کہ ایک عورت جو ہے اپنے والدین کے گھر سے اپنے خامد کے گھر کو رخصت ہو رہی تھی، اور اس کی ماں اور بہنیں یا بھائی یا خاندان جو اس کے لیے رو رہا تھا، وہ رونے کی وہ آوازیں تھیں۔ تو یہ جب کیفیت اس نے دیکھی، یہ حالات دیکھے تو اسے تسلی، نصیر خیریت سے، نصیر کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ عورت چاہ رہی ہے، اس کی وجہ سے گھر والے رو رہے۔ آخر مختصراً بالآخر صابر حسین کا مکان آ پہنچا، صابر حسین کے مکان تک پہنچ گئی، تانگا پہنچ گیا۔ لباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف تاکا، خوف زدہ تھی، ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف دیکھا۔ یہاں پر رائٹر نے بڑے کمال کا جملہ استعمال کیا، جیسے کوئی گھر سے بھاگا ہوا یتیم لڑکا شام کو بھوکا پیاسا گھر آئے اور دروازے کی طرف سیمی ہوئی نگاہ سے دیکھے کہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے، جیسے گھر سے نکلا ہوا باہر چلا گیا جو لڑکا ہو، وہ بھی ہو یتیم، اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ ہو، ہمدرد کوئی نہ ہو، تو شام کو صبح بھاگ کے گیا اور شام کو بھوکا پیاسا واپس اپنے گھر آئے اور دروازے کی طرف ڈری ہوئی نظروں سے دیکھے کہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے، یعنی کوئی بیٹھا ہوگا تو مجھے مارے گا، اندر نہیں آنے دے گا، لان تان کرے گا، اور اگر کوئی نہیں ہوگا تو آستہ سے اندر چلے جاؤں گا۔ دروازے پر سناٹا چھایا ہوا تھا، دروازے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کس کے؟ صابر حسین کے دروازے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باورچی بیٹھا حقہ پی رہا تھا، کوک ان کا جو تھا وہ بیٹھا ہوا چلم پی رہا تھا۔ عباسی کو ذرا ڈھارس ہوئی، عباسی کو ذرا دائر کو ذرا ہمت ہوئی، امید ہوئی کہ خیریت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نصیب کی صحت ٹھیک ہے، ورنہ بیمار ہوتا تو یہ گھر کا یہ ماحول نہ ہوتا۔ گھر میں داخل ہوئی، گھر میں انٹر ہوئی تو دیکھا کہ نئی دایا بیٹھی پولٹس پکا رہی ہے، تو نئی دایا جو بیٹھی ہوئی ہے وہ آلو پکا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کلیجہ مضبوط ہوا، ذرا دل کو حوصلہ ہوا یہ دیکھ کر کہ دایا کھانا بنانے میں مصروف ہے اور باورچی حقہ پی رہا ہے۔ سیدھی شاکرہ کے کمرے میں چلی گئی تو اس کا دل گرم، تو دیکھا کہ شاکرہ کا دل موسم گرما کی دوپہری دھوپ کی طرح کانپ رہا تھا۔ جس طرح گرمیوں میں سخت دھوپ جو ہوتی ہے، سخت موسم میں، گرمی کے موسم میں، جون میں دوپہر کو سخت دھوپ ہوتی ہے اور آدمی جب دھوپ میں کام کرتا ہے تو وہ پھر لرزتے کامتا ہے، یعنی دھوپ کو، اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شاکرہ کی بھی یہ حالت تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ شاکرہ نصیر کو گود میں لیے دروازے کی طرف ٹک ٹکی لگائے تاک رہی تھی۔ شاکرہ نصیر کی بیوی، شاکرہ جو تھی، شاکر کی تانیث ہے، یہ شاکر کا مطلب شکر کرنے والا، شاکرہ کا مطلب شکر کرنے والی میننگ ہے۔ نصیر کو چولی میں اٹھائے دروازے کی طرف نظریں جمائے دیکھ رہی تھی، ٹک ٹکی لگائے، نظریں جمائے دیکھنا، اور تاک دیکھنا، نظریں جمائے دیکھ رہی تھی، یعنی اس کی نظریں دروازے کی طرف تھی کہ دایا کس وقت آئی تھی۔ غم اور یاس کی زندہ تصویر، پریشانی اور نا امیدی کی زندہ تصویر آپ کو سامنے نظر آ رہی تھی۔ کس کی شکل میں؟ شاکرہ کی شکل میں۔ عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں پوچھا، اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، نصیر کو اس کی گود سے لے لیا، گئی اور نصیر کو اس کی جھولی سے اٹھا لیا اور اس کے منہ کی طرف چشمے پرنم اور اس کی منہ کی طرف آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر کہا، بیٹا نصیر آنکھیں کھولو، بیٹا نصیر، سائن آف ایکسکلیمیشن، آنکھیں کھولو، سائن آف ایکسکلیمیشن، بیٹا نصیر، سائن آف ایکسکلیمیشن،
کھولو. نصیر نے آنکھیں کھولی. ایک لمحے تھا, ایک ساتھ تھا, وقت کا سب سے مختصر جو ہے ٹائم, لمحہ, ایسا وقت کا سب سے مختصر حصہ. ایک ساتھ تک تو دایا کو خاموش دیکھتا رہا, چپ ہو کر دایا کو دیکھتا رہا. تب پھر یکایک ایک دم دایا کے گلے سے لپٹ گیا, دایا کے گلے سے کے ساتھ لگ گیا مضبوطی کے ساتھ, اور بولا انا آئی انا آئی. انا کہتا تھا, انا کے لفظ معنی ہیں دودھ پلانے والی ماں. انا آئی انا آئی. نصیر کا سر پیلا, مرجھایا ہوا, اجڑا ہوا, مایوسی والا چہرہ روشن ہو گیا, اس پر روشنی آ گئی, خوش ہو گیا. ناراض بچہ خوش ہو گیا, غمگین بچہ خوش ہو گیا. جیسے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل پڑ جائے, جیسا بجھتا ہوا چراغ جو ہو, ٹمٹماتا ہوا چراغ ہو, صحیح طریقے سے روشنی نہ دے رہا ہو, اور اس میں جب تیل ڈال دیا جائے تو پھر روشن ہو جاتا ہے. اس طرح نصیر کی حالت بھی ابھی یہ ہوگی. ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ کچھ بڑھ گیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے نصیر ابھی دایا کے ملنے کی وجہ سے بڑا ہو گیا ہے, صحت مند ہو گیا, گویا جیسا کہ وہ کچھ بڑھ گیا ہے, یعنی بڑا ہو گیا ہے, صحت اچھی ہو گئی ہے. ایک ہفتہ گزر گیا, 7 دن گزر گئے. صبح کا وقت تھا, صبح لفظ ہوتا ہے صبح کا وقت تھا. نصیر آنگن میں, نصیر صحن میں کھیل رہا تھا. صابر حسین نے آ کر اسے گود میں اٹھایا اور پیار کر کے بولے. صابر حسین نے آ کر اسے جھولی میں اٹھایا اور پیار کیا اسے, اور پھر کہا تمہاری انا کو مار بگاویں. مخاطب کیا نصیر کو, بولے تمہاری انا کو مار بگاویں, تمہاری انا کو مار بگاویں. صابر حسین کے الفاظ اسی طرح انورٹڈ کاما کے اندر, ہم تمہاری انا کو مار بگاویں. مار بگاویں. نصیر نے منہ بنا کر کہا, نصیر نے ناراض ہو کر غصے میں آ کر کہا نہیں روئے گی, نہیں مارنا میری انا کو, روئے گی. عباسی بولی. عباسی نے صابر حسین کے ان الفاظ کے جواب میں اور نصیر کے ان الفاظ کے جواب میں کہا کیوں بیٹا, مجھے تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا. کیوں بیٹا, نصیر کو مخاطب کیا, کیوں بیٹا, سائن آف ایکسکلیمیشن, کیوں بیٹا, مجھے تو نے اللہ کے گھر میں نہ جانے دیا, میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ سوالیہ نشانہ, میرے اجر کا ثواب کون دے گا؟ صابر نے مسکرا کر کہا, صابر نے تبسم کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ کے آثار لا کر کہا تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا, اس حج کا نام حج اکبر ہے. تمہیں اس حج سے جو کرنے جا رہی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مل گیا, کیونکہ یہ جو تم نے حج کیا ہے اس حج کا نام حج اکبر ہے. تو رائٹر نے جو شاکرہ جو ہے, دایا جو ہے, اب صابر حسین کے کہنے کی وجہ سے, صابر حسین کے جانے کی وجہ سے, حالانکہ صابر نے اسے واپس آنے کا کہا بھی نہیں, صرف نصیر کی حالت اس کے سامنے بیان کی, اس کی بیماری کا ذکر کیا, اور دایا کے بغیر جو اس کی نصیر کی حالت تھی اسے یاد کر کے تنگ ہو رہا تھا, ناراض ہو رہا تھا اور بیمار ہو گیا تھا, یہ ذکر اذکار کیا. اور دودھ پینے کا کہا کہ وہ دودھ بھی نہیں پیتا. دایا کہ کہنے پہ دودھ تو پیتے ہیں نا, تو کہا کہ نہیں, 2 دن سے آنکھیں نہیں کھولی, دودھ کیا پیے گا. ان حالات کو جب دیکھتی ہے تو وہ اپنے حج کرنے کا ارادہ بدل دیتی ہے اور کلی کو کہتی ہے کہ میرا سامان جو ہے گاڑی سے اتار دے, ابھی مجھے گاڑی کا حج کی کوئی فکر نہیں ہے, یعنی حج کا میرا ارادہ بدل گیا ہے. تو واپس آ جاتی ہے اور اس قربانی کو جو حج کی قربانی دے کر ایک انسانیت کی جان بچانے کے لیے, ایک بچے کی جان بچانے کے لیے جو دایا واپس آ جاتی ہے, اس کو افسانہ نگار نے حج اکبر کا نام دیا ہے, یعنی بڑا حج کا نام دیا ہے. رائٹر کے بقول
کسی کی جان بچانا حج کرنے سے زیادہ اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور تمام مخلوقوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس انسان کو بہتر مخلوق پیدا کیا ہے، اس لیے انسانیت کی جان بچانا جو ہے حج سے زیادہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے ہیں تو سارے بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ روز محشر بندے سے پوچھے گی کہ اے میرے بندے، تمہیں تو میں نے بڑی صلاحیتیں ودیت کی تھی، تمہیں میں نے بڑی خوبیاں عطا کی تھی، تم نے ان خوبیوں سے کیا کام لیا؟ قدرت انسان کو 8000 صلاحیتیں دے کر دنیا میں بھیجتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر انسان کو جو یہ خوبیاں عطا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے کہ میرے بندے، میں نے جو تمہیں یہ خوبیاں دی تھیں، صلاحیتیں دی تھیں، تو نے ان سے کیا کام کیا اور پھر میری مخلوق کو کیا فائدہ پہنچایا؟ لہذا بندوں کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے انسانوں کی قدر قیمت انسانوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ نے اسے اتنا مقام عطا کیا ہے تو انسانوں کو بھی ایک دوسرے کے مقام کو جاننا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہی ہمارا مذہب جو ہے تقاضا کرتا ہے کہ مسلم معاشرے سے، ایک مسلمان سے اور انسان سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے ہمارا مذہب کہ اس کو انسان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کو جواب ملے گا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، اچھا کرو گے، اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، اگر برا کرو گے تو برا ملے گا۔ برا کہنے کا تو اسلام درس نہیں دیتا، وہ اس برا کرنے سے روکتا ہے، لیکن مکافات عمل اس لیے کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو وہ بچے گی نہیں، اس کے ساتھ بھی زیادتی کرے ہوگی، اور اگر کسی کے ساتھ نیکی کرے گا تو وہ بھی رائے گاہ نہیں ہوگی، اس کے ساتھ بھی نیکی کرے گی۔ کسی کو فائدہ دے گا تو اللہ اس کو فائدہ دے گا، اور کسی کو نقصان دے گا تو اس کا بھی اسے ضرور نقصان ملے گا۔ نذیر اکبر آبادی اپنی شرح آفاق نظم مکافات عمل میں کہتے ہیں کہ ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، یہ مہنگوں کو تو مہنگی اور سستوں کو یہ سستی ہے، یہاں ردم جھگڑے اٹھتے ہیں، آران عدالت بستی ہے، جو مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اطاعت کرو ساتھ ملے گا، سودا دست بدستی ہے۔ اور دوسرا بات کلاس، جو اور کسی کا مان رکھے اس کو بھی ارمان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے، احسان کرے احسان ملے، نقصان کرے نقصان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اطاعت کرو اطاعت ملے گا، سودا دست بدستی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کلاس یہ افسانہ اپنی اختتام کو پہنچا، اور آگے جاتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق یہ ہے متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کرے۔ پہلی جو ہے بلینکس ہے، اس میں ایک روز بازار سے لوٹنے میں ذرا ڈیش، تو یہ ہے دیر ہوگی۔ دوسری جو خالی جگہ ہے، دایا نے اس حکم کی ڈیش ضروری نہ سمجھی، تو اس میں آتا ہے تعمیر عمل کر کے دکھانا جو ہے ضروری نہ سمجھا اس حکم کا۔ جی تین ہے، وہ دایا کو ایسے ڈیش جلدے کا ایر نہیں سمجھتی تھی، جس میں آتا ہے لطیف کا مطلب ہے پاک۔ اور چوتھا جو خالی جگہ ہے، عباسی کو دیکھا تو نصیر کا مرجھایا ہوا چہرہ روشن ڈیش، ادھر آتا ہے ہو گیا۔ آگے آپ کے کلاس مزید معاملات آگے شارٹ آنسر کویشچن ہیں، وہ تو نوٹس میں موجود ہیں۔ تو ساتواں جو سوال ہے تو اس میں ہے جناب مزید معاملات کو جو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ برہم
پہلا کیا ہے؟ برہم. یہ ہے غصے میں آنا. غصے میں آنا. ٹھوکریں کھانا. دوسرا ہے ٹھوکریں کھانا. تیسرا ہے چین بجبی ہونا. چوتھا ہے جلی کٹی سنانا. پانچواں ہے جان پڑھنا. جان پڑھ جانا. اور پانچواں ہے کیرام مچنا. مچنا برہم ہونا، غصے میں آنا، ٹھوکریں کھانا، در بدر پھرنا یعنی ناکام ہونا. چین بجبی ہونا، سخت غصے میں ہونا. سخت غصے میں ہونا. جلی کٹی سنانا، برا بھلا کہنا. جان پڑ جانا، زندگی کی فکر ہونا. سخت غصے میں ہونا. جلی کٹی سنانا، برا بھلا کہنا. جان پڑنا، جان کی فکر ہونا. جان کی فکر ہونا. کرام مچنا، رونا پیٹنا، ماتم کرنا. رونا پیٹنا، ماتم کرنا. برہم ہونا، غصے میں آنا. تو جب کبھی مجھ سے برہم ہوگا، حسن کا کوئی عالم ہوگا. یعنی کس ہر بات میں بات پہ برہم ہونا اچھی عادت نہیں ہے. کسی کے سوال کا مغلط جواب ہو، برہم ہونے سے کیا فائدہ؟ ٹھوکریں کھانا. جو طالب علم اپنی زندگی میں اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، آئندہ عملی زندگی میں در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. چین بجبی ہونا، سخت غصے میں ہونا. چین بجبی ہونے کے بجائے کسی کو معاف کر دینا افضل ترین کام ہے. جلی کٹی سنانا، کسی کو جلی کٹی نہیں سنانا چاہیے، شائستہ زبان میں اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. جان پڑ جانا، شیر کو دیکھ کر بندے کو اپنی جان کی فکر جان کی پڑ گئی. شیر کو دیکھ کر انسان کو اپنی جان کی پڑ جاتی ہے. کرام مچنا، رونا پیٹنا. والدہ نے اپنے نوجوان بیٹے کی موت پر کرام مچا دیا. تو یہ جو ہے جملوں کے یہ جملے ہیں جناب، تقریباً سارے کے میں نے جملے بنا دیے ہیں. آپ ان کو نوٹ کر لینا اور اپنی طرف سے ایک ایک جملہ بنا کر ان کا مجھے بھیجنا. لیکن جو جملے میں نے بتائے ہیں ان میں سے کوئی جملہ بھی آپ کا نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ جو ہے ایک سرگرمی ہے. ہاں، خالی جگہ مزید جملوں کو درست کریں. یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہا ہے. یہاں ہونا چاہیے یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے. دوسرا ہے جو خطا ہوئی معاف کیجیے. اس نے ادیب نے خطا غلطی کی ہے، املا کی. اس نے خطا اس طرح لکھی ہے جب کہ خطا ہوتی ہے کہ تو الف خطا. معاف اس نے میم الف اے معاف لکھا ہے جبکہ معاف ہوتا ہے میم عین الف معاف. جو خطا یہ جو اس طرح درست ہوگا. املا کی دو غلطیاں کی ہیں وہ ٹھیک کر لی جائیں گی. جو خطا ہوئی معاف کیجیے. میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتی ہے. یہاں اس میں ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے اور ہوتی مؤنث ہے. اس نے مذکر کی جگہ مؤنث استعمال ہوا ہے. دال جو ہے مدعونی کا آنکھ بند ہو جائے. تو چونکہ پیچھے آنکھیں ہیں اس لیے ہونا چاہیے آنکھیں بند ہو جائیں. پیچھے جمع کا صیغہ ہے، آگے بھی جمع کا صیغہ ہونا چاہیے. اس نے واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے. جی تو اگلا ہے عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کو کھولا. اردو قواعد کے مطابق ڈرتے ڈرتے دروازے کو کھولا نہیں ہوگا
بلکہ ہوگا عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ